اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی قوم کو کسی فرد کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے کس موقع کے لیے دیے ہیں؟ یہ ایسے موقعوں کے لیے ہیں کہ جب کوئی فاسق، کوئی جھوٹا، کوئی مکار، کوئی جیو نیٹ ورک، کوئی حامد میر، کوئی طاہر اشرفی آپ کے پاس جب جھوٹی خبریں لے کر آئے تو آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت میں آپ ایسے مشن کو نقصان پہنچا بیٹھیں جو تکمیل پاکستان کا مشن ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دین کی حفاظت کرنے والا مشن ہے، جو پاکستان کے دفاع کا مشن ہے، اور بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے اگر امن کی آشا جیت جائے، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے کہ اگر دشمن کفار اور منافقوں کو یہ موقع مل جائے کہ یہ مسلمانوں کے تکمیل پاکستان کے مشن کو، خلافت راشدہ کے مشن کو، غزوہ ہند کے مشن کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور خوبصورت فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق آگے بیان کر دے، یعنی وہ شخص جھوٹا ہے۔ شریعت کے مطابق جب کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو ثبوت اس کو ساتھ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور جو ثبوت نہ پیش کرے اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور نہ ان کی گواہی قبول ہوتی ہے بلکہ ان پر قذف یعنی کوڑوں کی سزا ان کو دی جاتی ہے، ان کو درے مارے جاتے ہیں۔ اگر دین اور شریعت کی بات کرنی ہے تو یہ شریعت کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو اپنے سامنے رکھیے گا، اس کے بعد ہم آپ سے آگے بات کریں گے کہ جو کچھ آج یہ جیو نیٹ ورک پاکستان کے خلاف اور ہمارے خلاف کر رہا ہے وہ اس کی حکمت عملی ہے کیا۔ قرآن پاک ان کی حکمت عملی کو بڑی اچھی طرح ڈیفائن کرتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی افواہ سے بجھانا چاہتے ہیں۔ افواہ کسے کہتے ہیں؟ افواہ کہتے ہیں جھوٹ کو، ڈس انفارمیشن کو، پروپیگنڈے کو، وہ چیز جو انسانوں کے دلوں میں وہم ڈال دے، ان کے یقین کو ہلا دے، ان کے اس یقین کو ہلا دے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس یقین کو ہلا دے کہ پاک فوج اور ISI پاکستان کا دفاع کر رہی ہے، اس یقین کو ہلا دے کہ دو قومی نظریہ مستحکم اور سچا نظریہ ہے۔ یہ ان کی افواہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ ان کا کام ہے، ان کی افواہوں کا نتیجہ ہے کہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وسوسہ کس چیز کو جنم دیتا ہے؟ وسوسہ انسان کے وجود میں جو یقین ہے اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، انسان کا کانفیڈنس شیک کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ آدمی مسلمان بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ آدمی قادیانی ہے کہ نہیں، ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں، یہ پاکستان کے دفاع میں کام کر رہا ہے یا نعوذ باللہ کوئی فتنہ ہے، یہ بھی کوئی ایجنٹ ہے کہ نہیں، یہ جو یقین ہے یہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کفار کے پروپیگنڈے پر، منافقین کے پروپیگنڈے پر دوسرے انسانوں کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے، ان پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم آپ کو حضور اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک یاد کراتے ہیں، جس میں میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی شخص کفر کا فتویٰ دے اور وہ آگے مسلمان ہو تو یہ فتویٰ دینے والے پر واپس لوٹ کر آتا ہے۔ لہذا جہاں تک کفر کے فتوے کا تعلق ہے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو کافر کہنا، انسان صرف اس پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ عام بہتان نہیں ہے، انسان اپنا دین اور ایمان بھی چھوڑ جاتا ہے، خود کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو جیو والوں نے اپنے حامد میر جعفر نے، اور وہ جو حرام چربی کا ڈرم ہے اس نے جو ہمارے خلاف جو ایک بہتان لگایا نعوذ باللہ کہ ہم ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کافر ہیں، استغفر اللہ، پہلے تو بڑے صاف اس کو رد کر دیں اس بات کو، جو ہمارے الحمدللہ 6-7 سال ہو گئے ہیں ہم کو ٹیلی ویژن کے پروگرام آتے ہوئے، ہزاروں ہمارے لیکچرز ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہمارا مٹیریل ہے، لیکن چونکہ بہت بڑی تعداد میں نئے بچے بھی روز ہمیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ہمارے ماضی کی ساری کتابیں اور ہمارے سارے لیکچرز انہوں نے سنے نہیں ہیں، تو صرف ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہمیں کافر سمجھے یا مسلمان سمجھے۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ عاشق ہو یا ربدہ تے ہوئی ملامت لاکھ، تینوں کافر آکھ دے تو آہو آکھ، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمیں افسوس خیال اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں بے گناہ مسلمان بچے
اللہ سے پیار کرنے والے, اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے بچے ان کی افواہوں کے, ان کے وسوسے, ان کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں آ کر ہم پر نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگا دیں اور خود دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں. یہ خطرناک بات ہوتی ہے. اس لیے ہم تھوڑا سا احتیاط کر کے بڑے واضح طور پر ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کوئی نعوذ باللہ ختم نبوت کے معاملے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, استغفر اللہ العظیم, کسی جھوٹے نبی کو نہ کبھی یقین کیا نہ کبھی کرتے ہیں, اور ختم نبوت کے سب سے بڑی چٹان ہیں. اور جو ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہوگا اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ خریز تصادم اس کا ہمارے ساتھ ہی ہوگا. اللہ اس کے رسول کے دین کے آبرو کی حفاظت کرنا ہم سیدوں کا کام ہے. یہ جو معاملہ جیو نے ہمارے خلاف شروع کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر بھی سمجھ لیجئے کہ پچھلے 10-15 دن پہلے جب اجمل قصاب والی کہانی سامنے آئی کہ جس میں معلوم ہوا کہ ممبئی کے حملے اور پارلیمنٹ کے حملے خود بھارت نے کرائے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم نے دشمنوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا. اس کے بعد کئی سال سے جیو یہ پروپیگنڈا کرتا چلا آ رہا تھا. اجمل قصاب کی ڈاکومنٹری اس نے بنائی تھی کہ یہ فرید کوٹ کے پاس کا رہنے والا, اور پورے پاکستان کی پشت میں اس وقت خنجر مارا تھا ان بدبختوں نے کہ جب پاکستان زمین پر گرا ہوا تھا اور پوری دنیا ہمیں گھیر کر ختم کرنا چاہتی تھی. ان ملک و ملت کے غداروں نے اس وقت امت رسول کی پشت میں خنجر مارا. اور جب یہ راز ان کا ہم نے کھولا پچھلے دنوں, اچھے طریقے سے ہم نے بے عزت کیا ان کو کہ تم اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو, تم نے پاکستان کی پشت میں خنجر مارا, امت رسول سے غداری کی. ظاہر ہے 10-12 دن ہمارے بڑے خونریز پروگرام ہوئے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ جوابی کارروائی کی کہ اپنے پالتو کتے ہم پر چھوڑنے کی کوشش کی کہ جو ہمارے ایمان پر حملہ کریں, اس بات پر حملہ شک ڈالنے کی کوشش کریں کہ یہ پاکستان میں کوئی بغاوت کرانا چاہ رہے ہیں. نعوذ باللہ, بغاوت پاکستان میں اگر اللہ کا فضل ہے, یہ بات تو ہمارے دشمن بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ امت رسول کی حفاظت اور پاکستان مدینہ ثانی کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی فقیر کھڑا ہے تو یہ فقیر ہے, جس سے آج پوری دنیا خوفزدہ ہے. اتنا بڑا جیو نیٹ ورک جو پوری دنیا میں تباہی مچاتا پھر رہا ہے, جو ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی فورن پالیسی تبدیل کر کے امن کی آشا چلانا چاہ رہا ہے, جو انڈین فلموں اور گانوں, ڈراموں اور فحاشی اور بدکاری ہمارے نوجوانوں میں عام, زنا ہمارے نوجوانوں میں عام کرنا چاہ رہا ہے, وہ اتنا بڑا ایک ابلیس کا طاغوتی نظام, تبلیغاتی نظام, جس کا کام جھوٹ اور پروپیگنڈا اور افواہ کو پھیلانا, لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا, ان کے یقین کو ہلانا ہے, وہ ایک فقیر سے خوفزدہ ہے. اللہ کے فضل اور کرم سے حسبنا اللہ نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں, پاکستان کی آبرو کی حفاظت کی قسم کھائے بیٹھے ہیں. امن کی آشا سے, جیو سے, حامد میر جعفر سے, حرام چربی کے ڈرموں سے, ان کے پالتو کتوں سے, اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمیں جس چیز سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے, قتل کروا دیں گے, ہم 70 دفعہ دن میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے. اس سے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نوجوانی کے وقت سے جب ہم روس کے ساتھ ٹکرا رہے تھے افغانستان کے پہاڑوں میں, اس وقت ہمیں کون بچا رہا تھا؟ اس وقت میرا رب ہمیں بچانے والا تھا, اور آج بھی ہمارا رب حفاظت کر رہا ہے. اور اگر ہم اس راستے میں مارے گئے تو ہمارے لیے یہ سعادت کی زندگی کے ساتھ ایک شہادت کی موت ہوگی. لیکن اپنے نوجوان بچوں کو ہم یہ واضح کر دینا چاہیں کہ اس جھوٹ اور پروپیگنڈے اور ڈس انفارمیشن میں مت آنا. یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں, بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے تمہارا. یہ حرام کھائے بیٹھے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑ کے تقسیم کر دیا جائے. اگر ان پر اعتبار کرو گے پھر تمہاری بہنیں ہندو اٹھا کے لے کے جائیں گے, اس وقت توبہ کا وقت نہیں ہوگا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر تو ہے اور ہمیشہ رہے گا. پاکستان کے وفادار بیٹے اللہ کے رسول کے خدمت گار اور غلام اس کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے, لیکن ان سے بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو مرضی کر لیں. اللہ اپنا مسلمانوں پر, پاکستان پر اپنا کرم فرمائے. اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ کرے, غداروں کے, منافقین کے, دجالیوں کے, ان جیو والوں کے, ان فتنے فسادیوں والوں کے, جھوٹ بولنے والوں کے. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے جو خیانت امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ہے, وہ تاریخ کے میر جعفر اور میر صادق کو شرما دے جو آج انہوں نے کام کیا. پر خیر انشاءاللہ ہم بھی دفاع میں پاکستان کے اپنے جانیں قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. گھبرائیں مت, بالکل پریشان نہ ہو, ہمیں دہلے کا فرق نہیں پڑتا ان کی بکواس کرنے سے. ہم اپنے مشن پہ جاری رکھیں گے, اور اب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس حرام جیو کی ایول امپائر کو بند کرا کے دم لیں گے. یا یہ ہمیں ختم کر دیں یا ہم انہیں ختم کریں گے. اب کمپرومائز ان سے انشاءاللہ نہیں ہوگا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. الصلاۃ والسلام علیک سیدی رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک سیدی خاتم النبیین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پاکستان زندہ باد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد
والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.